حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا کہ رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، تو وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کی کیا شان ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان المبارک کے لیے جنت کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان المبارک کے لیے جنت کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر پورا سال فرشتے اس کو سجاتے ہیں۔ جنت خود سجی سجائی، پھر اسے اور بھی زیادہ سجایا جائے، اور پھر سجانے والے بھی فرشتے ہوں، تو جنت کیسی سجائی جاتی ہوگی؟ تو اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے ورا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، تو جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت فرما دے تو پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا، اور پھر ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو جب 29ویں رات آتی ہے تو جتنے پورے مہینے میں جہنم سے آزاد کیے تھے، تو پھر اس پورے مہینے کے مجموعے کے مطابق اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کی کیا مزدوری ہے، اس مزدور کا کیا انعام ہے کہ جس نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ان کو پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جن پر جہنم میں جانا واجب ہو چکا تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ماہ رمضان کتنی برکتوں والا، کتنی عظمتوں والا کہ اس ماہ مبارک میں ہم اپنے اللہ عز و جل کی فرما برداری کریں، اور جو فرائض ہم پر فرض کیے گئے ہم ان کو پورا کریں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگیں، اور آقا کریم سید عالم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ اللہ عز و جل اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم پر اپنا خاص لطف و کرم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔